جب ہم امریکہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عموماً بلند و بالا عمارتیں، مصروف شاہرین اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھرپور زندگی کا تصور آتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا حصہ دیہی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں زندگی نہایت سادہ، قدرتی اور پرسکون ہے۔ ان علاقوں میں بسنے والے لوگ جدید سہولیات سے دور مگر فطرت کے قریب رہتے ہیں۔ ماحول اور قدرتی حسن: امریکہ دیہات میں فطرت کے حسین مناظر جب جا بکھرے ہوتے ہیں۔ یہاں بلند درخت، کھلے میدان، پہاڑوں کے دامن میں بہتے چشمے اور صاف شفاف فضائیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ اور شام کو سورج کا پہاڑوں کے پیچھے چھپ جانا ایک ناقابل بیان منظر ہوتا ہے۔ ان کی رہائش اور طرز زندگی: دیہی علاقوں میں گھر عموماً لکڑی یا اینٹوں سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ گھر بڑے ہوتے ہیں جن کے ارد گرد کھلی جگہ، لان یا کھیت ہوتے ہیں۔ لوگ سادہ لباس پہنتے ہیں، عموماً خود کھانا تیار کرتے ہیں اور زندگی کی رفتار شہر کے مقابلے میں کافی سست ہوتی ہے۔ لوگ اور ان کی ثقافت کیا ہے؟ امریکن دیہاتی لوگ عموماً خوش اخلاق، مددگار اور ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہمسایوں کے درمیان دوستی اور باہمی احترام پایا جاتا ہے۔ اکثر علاقوں میں مختلف ثقافتی میلوں، لوکل ایونٹس کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہاں لوگ کھانے پینے کی اشیاء، ہنر اور موسیقی کا تبادلہ کرتے ہیں۔ معاشی سرگرمیاں ان میں کیا ہیں؟ زندگی زیادہ تر دیہاتی افراد زراعت، مویشی پالنے یا چھوٹے کاروبار سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ قریبی شہروں میں ملازمت کے لیے بھی سفر کرتے ہیں۔ فصلوں کی کاشت، پھلوں کی پیداوار، ڈیری فارم اور ہینڈی کرافٹس دیہی معیشت کا حصہ ہیں۔ سہولیات اور مسائل کیا ہیں ان کے؟ اگرچہ دیہی علاقوں میں سکون اور فطرت ہے مگر جدید سہولیات کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اسکول، ہسپتال، مارکیٹس اکثر دور ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی رفتار کم ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پر موبائل نیٹ ورک بھی ٹھیک کام نہیں کرتا۔ دیہی زندگی مقابلہ شہری زندگی جہاں تیز رفتاری، سہولیات، مصروفیت سے بھرپور، وہاں دیہی زندگی سکون اور سادگی اور فطرت سے جڑی ہوئی ہے۔ شہری زندگی میں وقت کی کمی ہوتی ہے جبکہ دیہات میں لوگ فطرت کے قریب رہ کر دل کا سکون پاتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت یہاں کے مناظر ہوتے ہیں جن میں پہاڑ، جنگلات نہ کہ کھلے ہوتے ہیں، کھیت ہوتے ہیں جن کے نیچے یہاں کے گاؤں کے لوگ بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور خاندان کے سارے افراد ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ امریکہ میں گاؤں اکثر قریبی برادریوں کو بھی فروغ دیتے ہیں جہاں ٹوپی بھی ایک دوسرے کو دیہاتوں میں عام طور پر ایک مین اسٹریٹ ہوتی ہے۔ اس میں دکانیں، کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ جنگلات میں کاشتکاری کرنے کے لیے ایگریگیٹ سامان، شراب بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ بھی آرمی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان کو انڈیا میں انہیں گجر کہا جاتا ہے، ویسے ہی امریکہ میں تو جانا چاہتا ہوں تو یہ جینز اور شرٹ پہنتے ہیں اور سر پر ہیڈز رکھتے ہیں۔ ان کے پاس 100 سے لے کر 400، 300، 200 گائیں اور ان سے یہ دودھ حاصل کر کے وہ دوسرے کمپنیوں کو بیچتے ہیں۔ ان میں ایک مین پہلو یہ ہے کہ اس کے علاوہ گاؤں میں ٹرمپس کا کام بھی بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے۔ جہاں گاؤں والے امریکہ کے بڑے بڑے جنگلوں سے درختوں کو کاٹ کر نگری کوٹا کرتے ہیں۔ اس سے مختلف قسم کا کام لیا جائے، گھوڑوں میں آپ کے نعرے ایک سے لے کر فرنیچر دوسروں کی طرف آگے، یہاں تک کہ امریکہ کے گاؤں میں گھر میں بھی زیادہ تر لکڑی سے بنے ہوتے ہیں۔ لکڑیوں کو کاٹنے کے لیے ایسی ایڈوانس مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو خود ہی کاٹ کر علیحدہ کر دیتی ہیں۔
یہ بڑی آسانی سے لوڈ بھی کر دیتی ہیں۔ جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں وہ آسانی سے ٹرکوں کے اوپر لوڈ کیے جاتے ہیں۔ جہاں یہ مرغیاں پالتے ہیں اور ان سے انڈے وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان مردوں کو گول گڈنے مارکیٹوں میں وہ انڈوں کو مارکیٹوں میں سیل کرتے ہیں، جو کہ ان کو کافی منافع بھی دیتے ہیں۔ مقامی اسکولوں، لائبریریوں، کمیونٹی پروگراموں کے ذریعے بھی تعلیم تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔ عمل کے لیے جو دوسرے شہروں میں آنے جانے کے لیے کاروں پر بھی اثر کرتے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں عوامی نقل و حمل دور ہیں، اس لیے گاؤں والے گھوڑے کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یہاں کسانوں کے بازار، جنہیں پیش بازار بھی کہا جاتا ہے، جہاں تازہ پیداوار، دستکاری اور وہ مقامی طور پر تیار کردہ سامان خریدا یا بیچا جاتا ہے۔ کچھ گاؤں والے اپنے گھروں کو ایسے ہوٹل کے طور پر استعمال میں لاتے ہیں، جہاں دیہات آرام دہ اعتکاف کے خواہاں مسافروں کے لیے دلکش بستر اور ناشتے کی رہائش فراہم کرتا ہے۔ گاؤں کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جہاں کے تاریخی مقامات، قدرتی مناظر، زرعی صحت مند بیرونی مہم وہ امریکہ کے گاؤں گندم پکائی، سویا، ہوٹل، پھل اور سردیوں کی کاشتکاری کرتے ہیں۔ یہاں کی کھیتی باڑی کافی ایڈوانس اور ٹیکنالوجی سے بھری ہوتی ہے۔ سپرے کے لیے بڑے بڑے ٹریکٹرز کی طرح جن میں مشینیں ہوتی ہیں، اور فصلوں کی کمیونٹی وہ آگے بڑھاتے ہیں، جہاں اپنے پھل، سبزیاں اور پھول وہ اگاتے ہیں۔ امریکہ کے رہائشی پوری زندگی میں ایڈونچرز پیدا کرنے کے لیے اور دوسری قسم کی سرگرمیاں کرتے ہیں، جیسا کہ دور دراز کا سفر، ماہی گیری، جانوروں کا شکار، اور کبھی کبھار یہ سرگرمی ان کی جان تک لے لیتی ہے۔ یہ پہاڑوں پر کیمپنگ کے لیے گئے، آج ہم بھی اس میں وہ کیمپ لگاتے ہیں، اس کے بعد دونوں چٹانوں کے بیچ میں یہ رہتے ہیں۔ اس نے وہاں پر بڑے دونوں پر اتار دیا پار کی ہوتی ہے اور امیر آ کر اور اتنے میں انتظام کرتے ہیں۔ تو یہاں کا ماحول بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور لوگ یہاں پر آ کے اپنی خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ تو امریکہ تو شہر بہت زیادہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے گاؤں بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ گاؤں کے اندر وہ بہت زیادہ سہولیات تو نہیں ہوتی، پر ہاسپٹل، اسکول وغیرہ وہ یہاں پہ بنائے جاتے ہیں، اور ان کا ماحول بہت ہی پیارا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے وہ گاؤں کے جنگلات وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی دلکش منظر لگے گا۔ تو آپ بھی جب بھی امریکہ جائیں تو امریکہ کے گاؤں کی سیر ضرور کریں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک